عزیز طالبات، ہم پہلے حمد اور نعت پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیسری نظم مثنوی سحر البیان پڑھیں گے۔ لفظ مثنوی مثنیٰ سے ماخوذ ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی دو ہیں۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثنوی میں طویل داستانوں، قصوں اور جنگوں کے واقعات نظم کیے جاتے ہیں۔ ہر طرح کے مضامین مثنوی میں سموئے جا سکتے ہیں۔ مثنوی کے لیے مختصر بحریں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی لکھی ہوئی مثنوی ہے اور یہ ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ سحر کا معنی ہے جادو، سحر البیان ایسا بیان جو جادو کر دینے والا ہے۔ تو میر حسن کی یہ شاہکار مثنوی ایک ایسا انداز میں لکھی گئی ہے کہ پڑھنے والے پر سحر یا جادو طاری کر دیتی ہے۔ مثنوی سحر البیان میں جو حصہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ پہلے دیا شاہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالہ کو داغ، عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زر بفت کے سائبان، چھتیں اور پردے بندھے زر نگار، دروں پر کھڑی دست بستہ بہار، کوئی ڈور سے در پہ اٹکا ہوا، کوئی زہ پہ خوبی سے لٹکا ہوا۔ یعنی بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے، بے نظیر کے لیے ایک باغ بنوایا۔ وہ باغ محل کے اندر ہی تھا اور وہ اتنا خوبصورت باغ تھا کہ میر حسن نے اس کا بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ دیا شاہ نے ترتیب ایک خانہ باغ، ہوا رشک سے جس کے لالہ کو داغ۔ شاہ نے بادشاہ نے، خانہ باغ محل کے اندر باغ، داغ ہونا سیاہ نشان پڑ جانا۔ لالہ سرخ رنگ کا ایک پھول ہے جس کے درمیان میں سیاہ رنگ کا داغ ہوتا ہے۔ در سے مراد ہے دروازہ اور زر بفت کہتے ہیں سونے کے تاروں والا قیمتی کپڑا۔ سائبان کہتے ہیں خیمے کو۔ زرنگار کا مطلب ہے جس پر سونے کا کام ہوا ہو۔ دست بستہ مؤدب، ہاتھ باندھ کر۔ زہ کنارہ یا بارڈر۔ بادشاہ کے ہاں پہلے اولاد نہیں تھی، لیکن جب بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تو اس نے اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ بادشاہ نے شہزادے کے لیے گھر کے اندر ہی خوبصورت باغ بنوایا۔ وہ باغ اتنا خوبصورت تھا کہ رشک کی وجہ سے لالے کے پھول کے سینے میں سیاہ داغ پڑ گیا۔ اس باغ کے درمیان نہایت خوبصورت عمارت تھی۔ اس کے دروازے انوکھی طرز کے تھے۔ عمارت اور اس کے دروازوں پر ریشم اور کم خواب کے سائبان لگے ہوئے تھے۔ عمارت کی چھتوں تلے پردے بھی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے اور منقش تھے۔ ان دروازوں کی خوبصورتی سے معلوم ہوتا تھا کہ بہار اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ یہ پردے دروں سے دروازوں کے اوپر بندھے ہوئے تھے، ڈوریوں سے اور کچھ کناروں کے ساتھ نہایت خوبصورت انداز میں لٹک رہے تھے۔ مثنوی سحر البیان میں میر حسن نے اپنے دور کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ اس مثنوی میں اپنے عہد کے رسوم و رواج، تہذیب اور درباری شان و شوکت کی تصویریں بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہیں انہوں نے، اور مثنوی سحر البیان کی زبان سادہ اور بے ساختہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے بے نظیر کے لیے جو خوبصورت محل بنوایا، اس محل کے اندر باغ کے بارے میں یہ بند ہے۔